بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ 28ویں پارے کی سورہ صف ترتیب کے لحاظ سے 61 نمبر پہ ہے، 61۔ صف کا معنی ہے ایک قطار میں کھڑے ہونا، کندھے سے کندھا جوڑ کر مضبوطی کے ساتھ، بغیر کسی دراڑ اور شگاف کے، باہم مل جل کر کھڑا ہونا۔ جس طرح اینٹ اینٹ کے ساتھ مل کر بغیر کسی دراڑ کے، بغیر کسی شگاف کے ایک مضبوط دیوار کی حیثیت بن جاتی ہے، اسی طرح جب کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہوا جائے گا، نیتیں صاف ہوں، دل شفاف ہوں اور نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوں، تو جس طرح باجماعت نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے، اس کو صف کہتے ہیں۔ والصافات صفا، سورہ صافات میں بھی اس کی کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ والصافات صفا، اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا کر ان لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے، یہ کوئی معمولی اہمیت کے حامل لوگ نہیں ہوتے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی قول اور عمل میں، قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ مختصراً بتا رہا ہوں، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بہت بڑا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، گناہ ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو۔ اور پھر اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو مقاتلہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صف بہ صف کھڑے ہو کر، بنیان مرصوص، ایک مضبوط دیوار کی طرح۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ کہا، موسیٰ نے، لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تم یہ کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب تم تکلیف دے گا اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پہلے انبیاء اور رسل اور کتابیں گزر چکی ہیں، اور ایک آنے والے رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، اسمہ احمد، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احمد ہوگا۔ اور اس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لفظ حمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام حمد سے 6 نام مشتق کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد، احمد، حامد، حماد، حمید، یہ جہات 6 میں گھوم رہے ہیں، اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور دنیا میں آپ کا نام محمد ہے۔ پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان اور جھوٹ باندھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے داعی اسلام بھی ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، ایمان والو، حل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں، راہ نہ بتلاؤں، اسباب نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لانا، جہاد کرنا اللہ کی راہ میں مال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر کام ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں ہوں گی اور تمہارے بہترین ٹھکانے ہوں گے جنت عدن میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر مومنین کو یہ بھی مخاطب کرے، فرمایا کہ تم ایسے کیوں نہیں ہو جاتے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں۔ تو حواری بولے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے
مددگار ہیں۔ تو ایسے ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کوئی کسر چھوڑی نہیں مومنین کو سمجھانے کی۔ تجارت کی خبر دے دی، قول و فعل کے اندر تضاد کے ہونے کی بتا دیا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہوتا اکثر یہی ہے۔ یہ جو آج کل ہماری جمہوریت ہے نا، اس کی تعریف ہے یہ، جھوٹ اتنا بولو، جھوٹ اتنا بولو، جھوٹ اتنا بولو کہ تمہیں سچ نظر آنا شروع کر دے۔ لیکن کب تک؟ یہ سبز باغ دکھانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ، آپ کی صفات، آپ کا قول و فعل کفار و مشرکین اور دشمنوں کے اندر بھی اتنا مشہور تھا، صادق امین۔ وہ کو صفا پہ چڑھ کر جب آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے بیک زباں کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، بلکہ جھوٹ تو آپ کے قریب سے گزرا ہی کبھی نہیں۔ اس قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو دل میں وہ زبان پہ، جو زبان پہ وہ دل میں۔ منافقت سے کبھی کام نہ لو، جھوٹ سے کبھی نہ ہونا۔ جھوٹ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، فساد ہے، رزق کو، ایمان کو، دولت کو، زندگی کو دیمک لگا دیتا ہے۔ کیا دے پلے ہوئے سچ تو کوٹھے چڑھ کے نچ۔ اگر بندے کے پاس سچ ہو نا تو اس کو کوئی سانچ کو آنچ نہیں، اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں سوائے اللہ کے، سمجھے؟ تو اس لیے اس کی صفات سن لیں، اہمیت کیا ہے اس کی۔ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو، اسے کوئی بات یاد نہ ہوتی ہو، پڑھائی میں کمزور ہو، یا نافرمان ہو، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہو، ماں باپ کی بات نہ مانتا ہو، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ رکھتا ہو، تو باوضو فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ صف پڑھ کر کے، یہ 2 رکوع ہیں چھوٹے چھوٹے، پڑھ کر بچے کے اوپر دم کر دیں اور پانی کے اوپر دم کر کے اسے پلا دیں، نافرمانیاں چھوڑ دے گا، ذہین اور کبھی حافظے کا مالک ہو جائے گا، نیک اور پرہیزگار متقی تابعدار بن جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ناروے کا ایک ڈاکٹر لفظ اللہ سے علاج، مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نام میں یا اللہ کی کلام میں وہ کون سی ایسی بات نہیں ہے جو بندے کی حاجات کو، بندے کی بیماریوں کو، بندے کی مشکلات کو، بندے کی روحانی ترقیوں کو، کاروبار کو، امور زندگی کو جو نہ بتلاتی ہو۔ نافرمان اگر فرمان بردار بن جائیں، نشے والے، بے راہ روی کے شکار، قتل و غارت میں ملوث اور راہ سے بھٹکے ہوئے، اگر اس سورہ صف کے 2 رکوع پڑھ کر دم کرنے سے، پانی پینے سے اگر راہ راست پہ آ جاتا ہے، یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ بڑے سستے سودے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں، یہ انمول ہیں، یہ سودے بڑے انمول ہیں۔ واقعات اگر سنانے شروع کر دو نا تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کے جوتے، ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے صدقے 100 اونٹ کا قافلہ ببیں ساز و سامان لدا ہوا اس فقیر کو، جس نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹے پھوٹے جوتے اٹھائے تھے، آپ کے در پہ گیا نا وہ فقیر، مانگنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو اپنے ٹوٹے جوتے ہی دے دیا، دل برداشتہ وہ لے کے گیا، لیکن مرید کو کتنے دور، کتنے مسافت سے ان جوتوں کی خوشبو آ گئی، ان ٹوٹے جوتوں کے بدلے پورا قافلہ دے دیا۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کہا کہ جو اس کھڑکی سے کل اندر دیکھے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، لیکن یہ راز ہے کسی کو نہیں بتلانا۔ تو معین الدین نے پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ دوسرے دن جب وہ وقت آیا تو تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ پوچھا یہ کیسا شور شرابہ ہے؟ یہ ایک آدمی اعلان کر رہا تھا جنت کی خریداری کا، ہم تو جنت کے خریدار بن کے آئے ہیں۔ کس نے کہا؟ معین الدین نے، بلاؤ اسے۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ راز ہے؟ اب یہ سارے جنتی اور تو دوزخی ہے۔ رقص کرنا شروع کر دیا، گھومنا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی وعید سن کر
عقل چلی گئی. نے کہا کہ یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے، ایک کے بدلے میں اتنے سارے جنت میں جائیں گے، یہ بڑا ایثار ہے، یہ بڑی قربانی ہے. مرشد بھی ظرف دیکھتے ہیں. ولی اللہ پانڈا بیک کے پاندے خیر حضوروں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ برتن دیکھ کر خیرات دیتے ہیں. سنبھال سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے یہ بڑے سستے سودے ہیں. لوگ ایک ایک بات سے کروڑوں کا فائدہ کما لیتے ہیں. ایک درہم کے بدلے جنت لے لیتے ہیں. وہ ہارون الرشید کی بیوی، اس نے بہلول دانا کو ایسے لکیریں پھیرتے ہوئے مارتے ہوئے، کیا کر رہے ہو؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں، خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں. وہ ایک درہم کے بدلے دے دیا. اور رحمت خداوندی بہانہ میں جو ہیں، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ میرے ہاتھ بھی آ جائے. اللہ کرے کسی کی نظر، کسی کی نگاہ، کسی کی دعا، کسی کا کوئی ایک لفظ کام کر جائے، بندے کی زندگی سنور جاتی ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہو اور کمزوری زیادہ ہو رہی ہو تو وہ سفید کاغذ پر، کاغذ کے بھی کلر ہوتے ہیں نا، سفید کاغذ سے مراد جہاں بھی ہوگی وہ لکیریں نہ لگی ہوئی ہیں، بالکل ایک دم پلین ہو، بغیر لکیروں کے ہو، تو سفید کاغذ پر زعفران اور عرق گلاب سے سورہ صف کو لکھے اور اسے تعویذ بنا لے. لوگ پھر کہتے ہیں لکھنا بڑا مشکل ہے. جی وہ بھائی اتنے بڑے بڑے مضمون لکھ لیتے ہو، پیپر دیتے ہو، لکھ لیتے ہو، ٹائپ رائٹنگ پہ لکھتے ہو، کسی جگہ تو لکھنے کے بغیر تو کام بنتا نہیں ہے. وائی بات تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. تو لکھ کر تعویذ کی شکل میں بازو پر باندھ لے تو اس سے شفا ملے گی اور اس کی کمزوری ختم ہو جائے گی. ہر طرح کی کمزوری، ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی، ہر طرح کی کمزوری ختم ہو جائے گی. اور اگر نزلہ اور زکام ہو، اور نزلہ اور زکام یہ بڑی نامراد قسم کی بیماریوں ہیں، نظر پہ، بالوں پہ، بڑھاپے پہ بڑا اس کا اثر ہے. احمد رضا خان صاحب کے بارے میں ہے نا، وہ جو دعا مانگتے تھے نا قبول ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ کسی بیمار کو، کسی پریشان حال کو، ہر قسم کے معذور یا کسی بھی قسم کی انسان کو دیکھ کر یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں، جس بیماری میں، جس تکلیف میں بندہ مبتلا ہے تم کبھی مبتلا نہیں ہوگے. فرمایا میں نزلے زکام والے کو دیکھتا یہ دعا پڑھتا تھا اور میرا نزلہ زکام بند ہو گیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا نا، نظر اور بال سفید ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی بعض دفعہ بندے کے لیے خیریت اور برکت کا سامان لاتی ہے. تو اس لیے جس کو کوئی نزلہ زکام ہو تو وہ اس کو لکھ کر چینی کی پلیٹ پر خالص عرق گلاب اور شہد سے اس کو گھول کر پی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن کے اندر، 3 دن کرنا، 3 دن کے اندر اندر اس کی ان ساری پریشانیوں، بیماریوں، نزلے زکام سے نجات دلائے گا. یہ مجرب المجرب ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ڈسپرین کی گولی یا پیراسیٹامول کی گولی یا کوئی بھی گولی ہو جو بیمار کو، مریض کو دے جاتی ہے. عام گلی کوچے کے ڈاکٹر وہ تو 7 رنگ کی گولیاں ملا کے دے دیتے ہیں اور ان میں کام کرنے والی گولی صرف ایک ہی ہوتی ہے. باقی سارے نفسیاتی وہ ڈاکٹروں کا ایک کھیل ہوتا ہے. جس طرح کینسر کو آج کل انہوں نے کاروبار بنا لیا نا. بیماریاں تو 1000 طرح کی ہیں، لیکن یہ 2-3 بیماریاں، شوگر ہوگی اور کینسر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، انہوں نے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. لیول کبھی اوپر کر لیتے ہیں، کبھی نیچے کر لیتے ہیں. دوائیں جب زیادہ بکنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ اس کے لیول کو اوپر بڑھا کے لے جاتی ہیں، اور جب کم بکنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے لیول کو کیا کرنا، ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک تماشا بنایا ہوا ہے. تو اگر اس کے اندر شفا ہے لوگوں کو، اس کے اوپر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے. اس میں تو 100% نہیں، 200% نہیں، 1000% نہیں، بلکہ اس کی پرسنٹیج کا کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ سب سے